کریں امام عالی مقام حضرت حسین علیہ السلام کا پیغام عاشور۔ جی 10 محرم الحرام ایک تاریخ ہے، اور تاریخ کا ایک سنہری باب ہے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رقم فرمایا، اور آج تک وہ تر و تازہ ہے، اور بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا تر و تازہ ہونا اس بنا پر ہے کہ ہمیشہ ہر ایسی کوشش زندہ رہتی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے، اور ایسی تمام کوششیں چاہے ان کے نتائج کیا ہوں وہ وقت گزرنے کے ساتھ صفحہ تاریخ سے مٹ جاتی ہیں، جن میں مقصود رضا الہی کے علاوہ کوئی دوسری چیز ہوتی ہے۔ جب ہم 10 محرم الحرام کا دن دیکھتے ہیں، حضرت امام علی مقام علیہ السلام کا اس دن جو خصوصی کردار ہے اور جو آپ کا پوری امت کے لیے پیغام ہے، تو اس میں گوناگون پہلو ہیں جن کا احاطہ ممکن نہیں، لیکن ایک بڑی بات یہ ہے اور قدرت کا فیصلہ یہ ہے، آپ دیکھیے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت تمام شہداء کے بعد آخر پر ہوئی۔ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ سب سے پہلے آپ میدان میں تشریف لے جاتے، درمیان میں ایسا ہو جاتا، لیکن سب سے آخر پر حضرت امام علی مقام شہید ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت امام علی مقام نے اپنی آنکھوں کے سامنے وہ تمام مصائب دیکھ کر اس پر جو صبر اور استقامت اور استقلال دکھایا، اس میں ایک سبق تھا کہ اگر تمہارے اوپر اس قسم کے مصائب یا اس نوعیت کی تکالیف آتی ہیں تو تمہارے لیے زندگی حسین میں کیا نمونہ موجود ہے، کیا رہنمائی موجود ہے۔ تو وہ وہی کہ جو حضرت امام علی مقام علیہ السلام کی حیات مقدسہ میں اور آپ کا سب کچھ دیکھنے کے باوجود صبر اور استقامت اور استقلال سے کام لینا، یہ حضرت امام علی مقام کی اس 10 محرم کی کوشش کا ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو اگر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں تو قرآن کریم فرقان حمید نے مختلف شکل کے امتحانات انسان اور بندہ مومن کے لیے قرآن کریم میں ذکر کیے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہا کہ مختلف امتحان، تمہاری زندگی میں خوف کا امتحان آ سکتا ہے، بھوک کا امتحان آ سکتا ہے، مال اور جان کے اندر نقص اور کمی کا امتحان آ سکتا ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، لیکن اگر تم صبر کرو گے تو تمہارے لیے اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے۔ اب حضرت امام علی مقام کا اگر ہم یوم عاشور میں کردار دیکھتے ہیں تو ایک بندہ مومن کی پوری زندگی میں شاید ان امتحانات میں سے جو اس آیہ مقدسہ میں گنوائے گئے ہیں کوئی ایک امتحان آئے، اس پر وہ صبر کرے تو اس کے لیے یہ بشارت ہے، لیکن امام حسین 10 محرم کے دن ایک ہی یوم میں ان تمام امتحانات سے کامیابی کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ اور پھر حضرت امام علی مقام کا یہ جو معرکہ ہے، اہل عقل اور اہل شعور کے ہاں تو یہ بات اختلافی نہیں ہے کہ واقعی یہ حق اور باطل کی جنگ تھی، اور امام علی مقام ایک حق کی تصویر بن کے میدان میں، یہ جو ہے نا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یہ ہر کربلا اس لیے کہا کہ حضرت امام حسین صرف ایک شخصیت کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ حق کا ایک پیغام ہے، وہ حق کی ایک تاریخ ہے، وہ کبھی موسیٰ علیہ السلام کی صورت میں، کبھی حضرت ابراہیم کی صورت میں، کبھی جناب نبی اکرم کی صورت میں، اور اس کا تسلسل ہے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کا میدان میں آنا۔ تو امام علی مقام نے اس دن کے اندر یہ جو کچھ کیا اس کو قرآن کی نظر میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو قرآن اس کی حقانیت پہ مہر تصدیق یوں ثبت کرتا ہے، کہا جو صبر کر لیتے ہیں ان تمام مصائب پر، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ یہ آخری جملہ قابل توجہ ہے، کہا جو پلپلے لوگ ہوتے ہیں،
جن کے پاؤں میں تزلزل ہوتا ہے، جن کے اندر حق پر ڈٹ جانے کا جذبہ نہیں ہوتا، وہ تکالیف میں چاہے جتنے بھی بڑے دعوے دار ہوں ایمان کے، وہ ہٹ جاتے ہیں، وہ بھاگ جاتے ہیں۔ لیکن اگر تکالیف کے باوجود وہ حق پر قائم رہے تو کہا پھر تمہیں کہیں اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ وہ حق ان کی طرف تھا یا حق کہیں اور تھا، ان کا لڑنا وہ حق کے لیے تھا یا کسی اور مقصد کے لیے تھا۔ کہا اولئک ھم المہتدون، ان کے حق پر ہونے کی گواہی اللہ کا قرآن دیتا ہے کہ اگر وہ ان مصائب سے گزر کر بھی حق پر قائم رہتے ہیں تو یہ گواہی اللہ کے قرآن کی طرف سے ان کی ہدایت اور ان کے حق کی ملتی ہے۔ اور ہمیں حضرت امام حسین علیہ السلام کا حقانیت کے حوالے سے کہ آپ دیکھیے کہ میدان میں جوانوں کو اتارا جاتا ہے، جو لوگ لڑنے کی عمر میں، چلنے کی عمر میں، بھاگنے کی عمر میں، تیر اور تلوار چلانے کی عمر میں ہے، ان کو میدان میں اتارا جاتا ہے۔ لیکن ہمیں نظر آتا ہے کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب میدان مباہلہ میں اترتے ہیں تو اس وقت حضرت امام حسین کس عمر میں ہے؟ حضرت امام حسین، یہ ہماری تفاسیر اہل سنہ کے اندر یہ چیز مینشن ہے، موجود ہے کہ حضرت امام علی مقام ابھی چلنے کی عمر کو نہیں پہنچے تھے۔ سرکار اپنی گود میں اٹھا کر حضرت امام حسین کو میدان مباہلہ میں لائے، یعنی حضور نے اس وقت یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ یہ آج حق اور باطل کا ایک آپس میں آمنا سامنا ہے۔ میں آج حسین کو میدان میں اتار کر تمہیں بتا رہا ہوں کہ صدیاں گزرنے کے بعد یا سال گزرنے کے بعد، مہینے گزرنے کے بعد یا دن گزرنے کے بعد اگر تمہیں یہ فیصلہ کرنا پڑے کہ حق کدھر ہے تو دیکھ لینا جدھر حسین ہوگا حق ادھر ہی۔ تو حضور نبی پاک علیہ السلام نے اس وقت سے لے کر امام علی مقام کو حق کی پہچان بنایا۔ اور یہ ایسی بات ہے کہ میدان مباہلہ میں جس وقت عیسائی، نجران کے عیسائی جو تھے، ان کے سردار نے کہا کہ ان کے ساتھ مقابلہ اگر ہم کریں گے تو تباہ و برباد ہو جائیں گے، تو جو لفظ اس نے کہے تھے جو آج بھی کتب تفاسیر میں موجود ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے ایک ایسا چہرہ دیکھا ہے کہ یہ چہرہ سچے کا چہرہ ہے، یہ چہرہ حق والے کا چہرہ ہے، یہ چہرہ بتا رہا ہے کہ حق ان کے ساتھ ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا، اس نے کہا رأیت وجوہن، میں نے کچھ چہرے دیکھے، چہرہ نہیں کہا، چہرے کہا۔ یعنی اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ نہ صرف رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، بلکہ حضور بھی، حضرت علی بھی، حضرت حسن بھی، اور گود میں آنے والے حضرت حسین بھی حق کی علامت ہے، حق کی تصویر ہے، حق کا نشان ہے، اور وہ آج بھی ہے اور کل بھی ہے۔ تو امام علی مقام میں عرض کروں گا کہ قیامت تک جو آواز حق کے لیے اٹھ رہی ہے اس کا امام حضرت امام علی مقام امام حسین کو کہا جائے گا۔ اور امام حسین ہمیں صبر اور استقامت اور حوصلہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر تمہیں اپنی تکالیف، اگر تمہیں اپنے بیٹے میدان جنگ میں اتارنے پڑے تو تمہارے بیٹے رسول اللہ کے بیٹوں سے قیمتی نہیں ہے، ان کے خون اور ان کی جانیں حضور علیہ السلام کے بیٹوں کے خون اور ان کی جانوں سے بڑھ کر نہیں ہے۔ تو تم امام حسین کی تقلید میں امام حسین کو دیکھتے ہوئے میدان عمل میں ہر تکلیف اور ہر مشکل سے ٹکرا جانا، یہ سوچ کر کہ ہمارے امام حضرت امام حسین ہے۔ اور میں پیغام کے طور پر یہ بات عرض کروں گا کہ عقیدت میں نے سٹارٹ اس سے کیا تھا کہ ایصال ثواب آپ کریں ائمہ اہل بیت کو، اور ان کے ایصال ثواب پر بلکہ ہمارے بزرگوں نے ذکر کیا ہے کہ یوم عاشور کو جو انسان ان حضرات کے ایصال ثواب کے لیے اچھا کھانے کا اہتمام کرے، اللہ تعالیٰ پورا سال اسے محتاجی سے محفوظ رکھتا ہے، اس کے کھانے میں، اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اس دن غسل کریں آپ، بیماریوں سے محفوظ رہتے۔ لیکن اتنا کافی نہیں ہے کہ ہم صرف ایصال ثواب کہہ کر اور صرف ان کے ایام پر تبرک تقسیم کر کے ہم آزاد ہو جاتے ہیں، ہم حق ادا کر لیتے ہیں۔ حق اس طرح ادا نہیں ہوگا، یہ ایک عمل نیک ضرور ہے اور ہر مسلمان کو کرنا چاہیے، لیکن حق ادا اس طرح ہوگا جب ہم امام حسین علیہ السلام کی سیرت اور حضرت امام حسین کے عمل کو اپنے کردار کے لیے ایک رہنما بنائے۔ اور یہ 10 دنوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، ذکر اگرچہ باقی پورے سال کی نسبت ان ہستیوں کا ان 10 دنوں میں بڑھ جاتا ہے، لیکن امام حسین کا کردار
وہ ان 10 دنوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ وہ ہر سانس کے اندر شامل ہونا چاہیے، اور ہر زندگی کے لمحے میں، چاہے وہ سال کا کوئی دن ہے، چاہے وہ کوئی مہینہ ہے، امام حسین رمضان میں بھی، ہاں جی، شوال میں بھی، ذیقعد میں بھی، ہر لمحہ حضرت امام حسین ہمارے امام ہیں اور ہمارے لیے رہنما انشاءاللہ، ہے۔ اور ہم